الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اور جو لوگ مجاہدہ کریں گے ہمارے لیے ہم اپنے تک آنے کی راہوں کو ہموار کر دیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ مجاہدہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، لیکن جب قرآن حدیث یہ تصوف کی اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اپنے اعمال اور اخلاق سنوارنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف کوشش کرنا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ رب العزت کی خاطر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ نفس انسانی خواہشات کا مرکز ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر تمنا کو پورا کیا جائے۔ اس میں انانیت ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے میری ہر آرزو اور میری ہر تمنا کو پورا کیا جائے، وہی ہو جو میں چاہوں۔ اب ایک طرف تو ہم بندے ہیں، تو بندے کو بندگی ہی زیبا ہے، عاجزی ہی زیبا ہے، اور دوسری طرف نفس یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں وہی پورا ہو جائے۔ اس نفس پر اگر محنت کی جائے تو رسائل اس میں سے نکل جاتے ہیں، خسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی نفس انسان کے لیے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس شیطان سے بھی زیادہ برا، کہ شیطان تو پھر بھی انسان کو یہ کہتا ہے کہ تو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے۔ شیطان ہرگز نہیں یہ حکم دیتا کہ اللہ کو خدا مت مانو، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی پرستش کر لو۔ تو شیطان نے تو دوسرے کے وجود کو بھی برداشت کر لیا، نفس کسی غیر کا وجود برداشت نہیں کرتا، کہتے لا ما انا ولا غیری، کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، جو میں چاہوں گا وہی بات پوری ہوگی۔
اس لیے اس انا کو توڑنا ہوتا ہے. تصوف سلوک میں ایک خاص بات جو سکھائی جاتی ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل جائے، کیونکہ جس نے عاجزی کی اس کی نسبت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئی، اور جس نے تکبر کیا اس کی نسبت شیطان کے ساتھ جڑ گئی. تو میں بنی ہی ٹوٹنے کے لیے ہے. میرے دوستو، اپنی میں کو توڑ لیجئے. یاد رکھنا، جو اپنی میں کو خود نہیں توڑتا پھر اس کی میں کو پروردگار توڑتا ہے، اور جس کی میں کو پروردگار توڑے پھر اس کا تماشا دنیا دیکھتی ہے. میں رہتی نہیں ہے، ہمیشہ ٹوٹتی ہے. بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے توڑے، ہم خود اس کو توڑ دیں، ہم عاجزی کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کریں. خواہشات کی پوجا کرنے کی بجائے اپنے رب کی عبادت کریں. جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. قرآن عظیم الشان. أَفَرَأَيْتَ، کیا دیکھا آپ نے اسے، مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو معلوم ہوا کہ جو خواہشات کی پوجا کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے نفس کو شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے. تو نفس پرستی، زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ان تمام جھوٹے خداؤں کو توڑیں. بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، وہ دماغ میں بستے ہوں یا آنکھوں کے سامنے ہنستے ہوں. ان بتوں کو توڑنا پڑتا ہے. کئی دفعہ مٹی کا بنا ہوا سومنات ہوتا ہے جس میں پتھر کے بت رکھے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ انسان کے سر میں سومنات بنا ہوتا ہے. اس سر کے اندر بھی کچھ بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان بتوں کو توڑنا ہوتا ہے، تب انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ اور لطف نصیب ہوتا ہے. تو نفس چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ مومن کو چاہیے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھے اور اپنے رب کی عبادت کے لیے قدم آگے بڑھائے. نفس لذتیں چاہتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی ضرورتوں کی کوئی حد ہوتی ہے، لذتوں کی اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو ضرورتیں تو پوری ہو سکتی ہیں، خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی. جس انسان نے یہ چاہا کہ میں نفس کی خواہش پوری کر لوں، یہ میرا ذہن کا وسوسہ ختم ہو جائے گا، میرے سر پر جو شیطانی غلبہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس نے دھوکہ کھایا. اس لیے کہ ایک خواہش ہمیشہ دوسری خواہش کو ابھارا کرتی ہے. تو ایک خواہش پوری کریں گے، دوسری خواہش جنم لے گی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور بری ہوگی. یہ وہ پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھا کرتی. طب کی دنیا میں حکماء فرماتے ہیں کہ جعل بقر ایک بیماری ہے. اس بیماری میں انسان کو اتنی بھوک محسوس ہوتی ہے کہ کھا کھا کر اس کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں کھانے کی ہوس ختم نہیں ہوتی. اس لیے وہ اور کھانے کی طلب رکھتا ہے. اب پیٹ پھٹنے کو آ گیا لیکن بھوک ختم نہیں ہوئی.
ایک بیماری کا نام استسقاء ہے، اس میں پیاس اتنی شدت کی لگتی ہے کہ پانی پی پی کے انسان کا پیٹ مشک کی طرح بن جاتا ہے مگر اس کی پیاس زائل نہیں ہوتی۔ تو اس جول بقر بیماری کی مانند یا استسقاء بیماری کی مانند گناہوں کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ جس نے سوچا کہ میں نفس کی خواہش کو پورا کر کے نفس کو رام کر لوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نفس ہمیشہ کمزور انسان کے اوپر شیر بنا کرتا ہے، نفس ہمیشہ کمزور انسان کے اوپر شیر بنا کرتا ہے۔ جو اس کے سامنے جھکے گا یہ فقط اسے جھکنے نہیں دے گا بلکہ اپنے سامنے اسے لٹا کر خوش ہوگا۔ نفس فقط کسی کے جھکنے پہ راضی نہیں ہوتا کہ اس نے گھٹنے ٹیک لیے، یہ میرے سامنے جھک گیا، نہیں، یہ کہے گا تمہیں میرے سامنے لیٹنا ہوگا۔ خواہشات نفسانی کوئی حد نہیں رکھتی، اس لیے اس کو ہمیشہ قابو میں کرنا پڑتا ہے۔ انسان کے نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی مانند ہے۔ بچے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہی مانگتا ہے۔ اب جس چیز کی اس نے ایک دفعہ بات کر دی، اب اگر پوری نہ کی تو وہ روئے گا، لیکن ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کس بات کو پورا کرنا ہے اور کس بات کو پورا نہیں کرنا۔ اب بچہ چاہتا ہے انگارے کو ہاتھ میں لے لوں، ماں اس سے ہاتھ میں نہیں لینے دیتی۔ بچہ رو رہا ہوتا ہے، آنسو بہا رہا ہوتا ہے، ماں اسے سینے سے لگا رہی ہوتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے، بہلا رہی ہوتی ہے، مگر انگارہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتی، اس لیے کہ ماں شفیق ہے، مہربان ہے اس بچے کے اوپر۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی انسان پر مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ انسان کا نفس دنیا کی لذتیں مانگتا ہے، ہم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ کچھ عطا فرما دے، مگر اللہ رب العزت جانتے ہیں اگر اس بندے کے رزق کو میں نے فراخ کر دیا تو یہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو وسیع فرما دیتے، کھول دیتے، تو کتنے ہوتے کہ جو باغی بن جاتے، کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر انسان خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، تو مانگتا ہے اللہ دے دے، مال چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو نہیں دیتے، اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں حالت یہ کہ 2-4 دفعہ بات کی اور پھر اس کے بعد کہا جی ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی شکایتیں بندوں کے سامنے کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں جب تیرے اوپر رزق کی تھوڑی تنگی کر دیتا ہوں تو فوراً میری شکایتیں بندوں میں کرنی شروع کرتا ہے، اور میں تیرا پروردگار ہوں، تیرے نامہ اعمال میں گناہ بھرے ہوئے آتے ہیں، میں کبھی فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے تیرے شکوے نہیں کیا کرتا۔ تو تیرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا آتا ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کے تیری شکایت نہیں کرتا، پھر تو اپنے رزق کی وجہ سے میرے بندوں میں بیٹھ کے میری شکایت کیوں کیا کرتا؟ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کھلا رزق نہ دے تو ان کا دل عبادت میں نہ لگے، ذرا سا کاروبار میں کچھ ہوا سب عبادتیں ایک طرف۔ تو ایسے بھی کئی بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مال دے دیتا ہے، خوشی کے حال میں رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس حال میں رہیں گے ان کا ایمان سلامت رہے گا۔ تو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کو آسانیاں ملے تو وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں، شریف انسان بن کر اللہ کھول دیتا ہے رزق کے دروازے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رزق کھول دیا جائے تو گناہوں کے در کھل جائیں، اللہ رب العزت رزق کو ان کے اوپر ذرا تنگ کر دیا کرتا ہے۔
تو پروردگار عالم بندے کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں یہ اس کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ انسان کے نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی مانند ہے، بچہ جس چیز کو دیکھے گا وہی مانگے گا۔ اسی طرح ہمارے نفس کو بھی گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ نفس بھی چاہتا ہے کہ میں ہر وقت وہ گناہ کروں جو میرے جی میں آئے۔ اس لیے جو کام ہمیں اس دنیا میں پہلا کرنا ہے کہ اس نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے پوچھا کہ اے پروردگار کیف اصل الیک، میں تجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے دع نفسک وتعال، تو اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ دے اور تو میرے تک آ جا۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے۔ اکثر اپنی محفلوں میں یہ بات کرتے، فرماتے جنت 2 قدم ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے، ذرا سمجھا دیجئے۔ تو فرمانے لگے کہ اے دوست تو اپنا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان میں فاصلہ جو ڈالا ہوا ہے وہ ہمارے نفس نے ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے کسی نے انگریزی میں ایک فکر عجیب لکھا کہ if you feel، اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ خدا تم سے دور ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ پیچھے کون ہٹا۔ سوچنے والی بات ہے۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ خدا سے تم دور ہو تو یہ بتاؤ کہ پیچھے کون ہٹا۔ تو پیچھے تو ہم ہی ہٹتے ہیں۔ ہمارے اور پروردگار کے درمیان ہماری خواہشات نفسانی رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان یہ تیرا 6 فٹ کا جسم حائل ہے، یہ دیوار بنا ہوا ہے، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ یہ دیوار اتنی اونچی نہیں، ہمت کر کے اس کو پھیلانگ جا کہ اس کی اونچائی 5-6 فٹ ہے۔ تو ہم ساری زندگی یہ 6 فٹ کی دیوار نہیں پھیلانگ سکتے۔ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کو قابو کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہمیں اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ اسی کو کسی شاعر نے یوں کہا نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ یاد یار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس ٹہلو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ بس دنیا کی زندگی میں ہم چند جھونکے خزاں کے سہ لیں، اس کے بعد جنت میں ہمیشہ بہار کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لیے مومن یہاں رہتے ہوئے اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پاتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ آج ہم اگر غور کریں تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنی اقتصادی حالت کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ ہر ایک کی پریشانی کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن اکثریت کی جو پریشانیاں ہیں آج وہ اقتصادی ہیں۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی اور کسی کے لیے گھر نہیں اور کسی کی شادی کا انتظام نہیں، کسی کو بیٹی کو رخصت کرنے کا انتظام نہیں، کوئی غریب ہے اس کی بیٹی کے لیے رشتے نہیں آتے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری اکثر پریشانیاں وہ اقتصادی ہوں گی، وہ مالی پریشانیاں ہوں گی، دنیا کی پریشانیاں ہوں گی۔ حالانکہ اگر ہم مالک کائنات کے ساتھ دل لگائیں تو دنیا قدموں میں آ جائے گی۔ یاد رکھیے جو اپنا دل پروردگار کے حوالے کر دیتا ہے، پروردگار دنیا کے دریا اس کے قدموں میں بہا دیتے ہیں۔ یہ دنیا پیچھے آتی ہے، دنیا حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگو، یہ آگے جائے گی، تم چھاؤں کی طرح اس کے پیچھے رہو گے، کبھی نہیں پا سکو گے۔
دنیا پانے کا طریقہ کہ اس کی طرف سے اعراض کرو، اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، پھر یہ دنیا خود بخود پیچھے آئے گی۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے اپنے دل کو لگایا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں استغنا کی زندگی عطا فرما دی۔ حیران ہونے کی بات ہے کہ جو پروردگار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال تک من و سلوہ کھلا سکتا ہے، کیا وہ اپنے محبوب کی امت کو صبح شام کی روٹی نہیں دے سکتا؟ کتنی عجیب بات ہے کہ جو پروردگار سیدہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، وہ آج ہماری بہو بیٹیوں کو موسم کے پھل نہیں کھلا سکتا۔ عطا ابن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا کلام بڑا عارفانہ ہوا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے میری طرف الہام فرمایا اور کہا کہ عطا ابن ابی رواح، میں وہ پروردگار ہوں کہ اگر تو مجھ سے بار بار منت سماجت کرے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا نہ کر، تب بھی میں تجھے رزق عطا کروں گا، تو میرے بندے اگر تو رو رو کر مانگے گا پھر میں تجھے رزق کیوں نہیں عطا کروں گا؟ میں تو وہ پروردگار ہوں کہ اگر تو بار بار میری منت سماجت کرے، اللہ مجھے رزق نہ دینا، مجھے رزق نہیں چاہیے، میں پروردگار پھر بھی تجھے رزق دنیا میں دے کے رہوں گا، تو میرے بندے جب تو رو رو کر مانگے گا پھر میں تجھے رزق کیوں نہیں عطا کروں؟ اللہ تعالیٰ تو رزق عطا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ یقین نہیں ہوتا۔ ہمارا یقین دکان پر، ہمارا یقین دفتر پر، ہماری نظر جیب پر، اللہ والوں کی نظر اللہ کے خزانوں پر ہوتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اب جب ہماری نظر ہی دفتر پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نظر کی حقیقت کو دکھلائیں گے توڑ کر کہ ذرا دیکھو مزے چکھو۔ کبھی کاروبار اوپر نیچے، کبھی دفتر میں باس نے آنکھیں بدل لی، اب پریشان پھرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کرے افسر راضی ہو جائے، اللہ کرے میرا کام چل پڑے۔ بھائی ان چھوٹے چھوٹوں کو منانے کی بجائے سب سے آسان کام یہ ہے کہ سب سے بڑے کو منا لو، وہ اللہ ان سب کے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا، خود بخود ان کے دلوں کو مائل کر دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مالی پریشانیاں، اقتصادی پریشانیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں اگر انسان کو اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہو جائے۔ وہ تعلق کتنا برکتوں والا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بعد اپنے بندے کو غیر کے در پر جھکنے نہیں دیا کرتے، جھکنے نہیں دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کی آخری زندگی کے آخری دنوں کے حالات تھے، یہ آج ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور عجیب بات تھی کہ دل میں ایک بات پیدا ہوتی، تو میں حضرت سے پوچھتا، حضرت آپ کے لیے پانی لاؤں؟ فرماتے لے آؤ۔ کبھی بیٹھے ہوتے دل میں بات آتی تو یہ عاجز جا کے پوچھتا، حضرت آپ کو محفل میں بیٹھے دیر ہو گئی، کھانے کے لیے گھر تشریف لے جائیے۔ کہتے بہت اچھا۔ کبھی ایسے ہی دل میں بات آتی تو یہ عاجز کہتا، حضرت اگر اجازت ہو تو فلاں قاری صاحب نماز پڑھائے۔ فرماتے بہت اچھا۔ تو کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مسجد میں بلا لیا اور فرمایا کہ دیکھو ایک وقت بندے پر ہوتا ہے جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، لیکن جب وہ محنت کر کے اپنے رب کو مناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر اس کو راضی کرتے کرتے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان سے سوال کروانا ہی پسند نہیں کرتے، اپنے بندے کی زبان سے سوال کروانا ہی پسند نہیں کرتے۔ فرمانے لگے جب سے تمہیں فلاں سبق دیا میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے دل میں ضرورت پیدا ہوتی ہے تمہاری زبان سے اللہ کہلوا دیتا ہے، میں ہاں کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر زبان سے بھی اللہ سوال نہیں کرواتے ایسے لوگوں کو۔
ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور لوگ آ کر پھر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے۔ انہوں نے اپنے پروردگار کو راضی کیا، پروردگار ایسا راضی ہوا، اب وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا یہ بندہ مخلوق میں سے کسی کی طرف سوال کے لیے ہاتھ بڑھائے یا اپنی زبان سے کسی کے سامنے سوال کرے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا عجیب لمحہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ پروردگار عالم اس کے دل کی تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں جنت کے مزے آ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ کیفیت تو جنت میں ملے گی ہر ایک کو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، لیکن جب کاملین اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کے ساتھ دنیا میں بھی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا نہیں ملے گی، لیکن اگر دنیا کے پروردگار کو راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو خود بخود حل فرما دیں گے۔ دیکھیں، حالات کے بگاڑنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں اور حالات کے سنوارنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا اللہ تعالیٰ حالات بگاڑ دیتے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کو منانا اور اس کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصود اور منشا ہونا چاہیے۔ ہمارے مشائخ نقشبند نے اسی لیے ایک فقرہ فارسی کا جو ہے اس کو پسند فرمایا، جسے بعد گشت کہتے ہیں، خدا بندہ مقصود من توئی و رضائے تو۔ سبحان اللہ، ایسی عجیب بات کہی ہے اور اتنا نور ہے کہ کہنے والے بزرگ کی روحانیت ایک ایک لفظ کے اندر جھلکتی ہے، ایک ایک لفظ کے اندر ان کی روحانیت جھلکتی ہے۔ خدا بندہ مقصود من توئی و رضائے تو، اے اللہ میرا مقصود تو ہے اور تیری رضا کو حاصل کرنا ہے۔ تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے ہمیں دنیا نہیں ملے گی۔ جن لوگوں نے دنیا سے پیٹھ پھیری اور اپنے رب کی طرف رخ کیا انہوں نے فقیری میں شاہی کی، انہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر حکومتیں کی۔ ارے دنیا کی حکومتیں نہیں، دلوں کی حکومتیں کی۔ دنیا کی حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ والے تو دلوں کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ دیکھتے نہیں اللہ والوں کی زندگیوں کو، چھوٹے بڑے سب قربان ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی محبت اللہ ان کے دلوں میں دے رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تو وہ اپنا دل ان کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ یہ کس لیے؟ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی۔ تو ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں اور اسی کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصود بنائیں، اور ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں الجھنے کی بجائے اپنے رب کو منا لیں۔ یہ راستے کی پریشانیاں خود بخود الجھ جائیں گی۔ دیکھیے، ایک آدمی کمرے میں داخل ہوتا ہے، اندھیرا ہے، اب اس کو ڈر رہتا ہے کہ یہاں سے بچھو نہ آ جائے، سانپ نہ آ جائے، کوئی کیڑا نہ آ جائے، کوئی پتنگا نہ آ جائے۔ اب وہ جو اس کمرے نے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ختم کرنا شروع کر دے گا، اس سے بہتر نہیں کہ ایک بلب ہی آن کر لے۔ اس بلب کے آن کرنے سے اول تو اسے ہر دشمن نظر آ جائے گا، اور اگر نظر نہ آیا تو سب اپنے اپنے دلوں میں گھس جائیں گے۔ اسی طرح انسان ذکر کے نور کا بلب جب اپنے سینے میں روشن کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کے کیڑے مکوڑوں کو نظروں سے اوجھل فرما دیتا ہے۔ اب سینہ روشن ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کے پاس گر کہ وہ اللہ رب العزت کی یاد کثرت سے کرتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اور دنیا کی طرف التفات نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں فتنے پیدل نہیں سواری پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں فتنے پیدل نہیں سواری پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات عرض کروں گا، سننا اور دل کے کانوں سے سننا۔
کہ ہمارے سلف صالحین اپنی تقوی و پرہیزگاری کے باوجود آج کے فتنوں بھرے اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. ہم اپنی بے علمی اور بے عملی کے باوجود اس فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ علم و عمل کے باوجود اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. ہم تو پیدا ہوئے اور زندگی گزارتے پھر رہے ہیں. ہمیں اللہ سے کتنی اس کی رحمت مانگنے کی ضرورت ہے, اس کی حفاظت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمانا. ہم نہیں بچ سکتے, لیکن پروردگار چاہے تو وہ ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے. تو ہم دنیا کو دل میں بسانے کی بجائے اپنے پروردگار کی یادوں کو دل میں بسائیں اور دنیا سے استغنا کی زندگی گزاریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فخر میں شاہی کے مزے عطا فرمائیں گے. ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ دولت مند ہے تو غافل نہ ہو اور اگر غریب ہے تو حریص نہ ہو. یعنی اللہ نے غربت میں رکھا ہے تو صبر کرے, اور مال و دولت دیا ہوا ہے تو اترائے نہیں, اپنے آپ میں رہے. تو مال دیا اللہ نے تو شکر ادا کرے, اگر غربت دی تو صبر کرے. شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی. چنانچہ قرآن پاک کی طرف رجوع کیجیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنا امتحان بھیجا. اس امتحان پہ انہوں نے صبر کیا, اللہ نے ان کے لیے نعم العبد کا لفظ استعمال کیا. فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. تو ان کے لیے نعم العبد, میرا کتنا اچھا بندہ تھا. تو کتنے اچھے بندے کا لفظ قرآن میں استعمال کیا. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے دنیا کے دریا ان کے قدموں میں بہا دیے, خزانے عطا فرما دیے. انہوں نے ان خزانوں میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کیا. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نعم العبد کا لفظ استعمال کیا. تو پروردگار عالم جہاں ایوب علیہ السلام کے صبر پر نعم العبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہاں سلیمان علیہ السلام کے شکر پر بھی نعم العبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ دونوں کیفیتوں میں دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے حکموں کے اوپر چلے اور مجھے خوش کیا ہے یا نہیں خوش کیا. تو ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دنیا کے پیچھے مت بھاگے. یہ دنیا جادوگرنی ہے, دنیا جادوگرنی ہے, اور اس کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کی طرف ہم رجوع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت جو جادو لائے تھے وہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, وہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان فاصلے کر دیا کرتا تھا. لیکن دنیا وہ جادوگرنی ہے جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان فاصلے پیدا کر دیا کرتی ہے. تو یہ بڑی جادوگرنی ہے. اس کا جادو جس پہ چل گیا وہ اپنے رب سے پیچھے ہٹ گیا, اپنے رب سے پیچھے ہٹ گیا. اس کے لیے مشائخ کی صحبت میں آنا پڑتا ہے تاکہ دل سے دنیا نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا. دیکھیں کچھ لوگوں کو سانپ بچھو کا منتر آتا ہے, وہ ان کو پکڑ بھی لیں تو یہ ان کو نقصان نہیں دیتے, تکلیف نہیں دیتے, کاٹتے نہیں. کیوں؟ ان کو منتر آتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے نبی اسلام کی صحبت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا. دنیا کے دریا ان کے قدموں میں بہے, کیسر و کسرا کے تاج ان کے قدموں میں آئے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو سلامت رکھا. اسی طرح آج اللہ والوں کی صحبت میں آ کر یہ منتر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی محبت سے بچ کر اللہ رب العزت کی محبت میں زندگی گزارنے والے ہوں. اس کے لیے استغنا کی زندگی ہو. یہ جو لوگ اللہ کی محبت میں چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں یہ اپنے آپ کو فقیر کہلواتے ہیں, مگر یہ حقیقت میں بادشاہ ہوتے ہیں. ان کا حکم چلتا ہے کس پر؟ سبحان اللہ, مخلوق پر اللہ تعالیٰ ان کا حکم چلا دیتے. چنانچہ ایک انگریز آیا اور خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا اور پھر واپس گیا.
لوگوں نے پوچھا کہ سناؤ بھائی تم نے ہندوستان میں کیا دیکھا؟ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ تو قبر میں لیٹے ہوئے دنیا کے دلوں پہ حکومت ہو رہی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ رحمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، وقت کا حاکم بھی طواف کرنے آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک اتنے بڑے عالم بزرگ وہ بھی طواف کر رہے ہیں، اس نے سلام کیا اور سلام کر کے اس نے کہا کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو بتائیے میں پوری کر دوں۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں۔ کہنے لگا کچھ تو مانگیے۔ آپ نے اس بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا او خدا کے بندے، اس گھر کے پاس آ کر بھی میں نے تجھ سے مانگنا ہے۔ تو اسے شرم آ گئی، چپ ہو گیا۔ لیکن حاکم جو تھا، سریا ہوتا ہے گردن میں، بات اس کو بری لگی۔ طواف کر کے جب آپ باہر نکلے، ہیلے بہانے سے وہ بھی اسی دروازے سے باہر نکلا عین اسی وقت پر، اور پھر اس نے راستہ روکا۔ السلام علیکم جی، اب تو حرم سے باہر آ گئے، اب مانگیے جو آپ مانگتے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ میں تم سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ میں تم سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ اب دین تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ دین میں تو اللہ نے آپ کو مقام دیا تھا، وہ تو دنیا کا بادشاہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا جی آپ مجھ سے دنیا مانگیں۔ تو سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میاں جس پروردگار نے دنیا کو پیدا کیا میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی، میں بھلا تم سے دنیا کیا مانگوں گا؟ جس پروردگار نے دنیا کو پیدا کیا میں نے تو اس سے دنیا کا سوال کبھی نہیں کیا، میں تم سے دنیا کیا مانگوں گا؟ سبحان اللہ، یہ کتنے غنی لوگ ہوتے ہیں، یہ دل کے غنی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اولیاء کو اپنے ان خزانوں سے رزق دیتا ہے جن خزانوں سے وہ اپنے انبیاء کو رزق عطا کیا کرتا ہے۔ وہ ان کو غیر کا محتاج نہیں بننے دیتا، چنانچہ یہ مستغنی ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے بادشاہ ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ایک فقیر تھا، وہ ایک بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے اور فرمان لگے السلام علیکم یا زاہد، السلام علیکم یا زاہد۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا جی آپ نے مجھے زاہد کیسے کہا؟ فرمایا بھائی اصل زاہد تو ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں زاہد تو آپ لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اصل زاہد تو ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیسے؟ فرمان لگے زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو چھوڑ دے، تھوڑی چیز پر قناعت کر لے، بڑی چیز کو چھوڑ دے اور چھوٹی چیز پر قناعت کر لے، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ فرمانے لگے تو نے دین کو چھوڑ دیا، دنیا پہ قناعت کر لی، تجھ سے بڑا زاہد اور کون ہو سکتا ہے؟ تب اس کو احساس ہوا کہ ہو مجھے انہوں نے زاہد کس انداز سے کہا۔ تو یہ فقراء بھی بسا اوقات عجیب عجیب باتیں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بادشاہ جا رہا تھا تو اس کو راستے میں ایک جو ہے اللہ والا بیٹھا ہوا ملا، اپنی چٹائی پر اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو یہ رکا اور اس نے چاہا کہ بھئی میں اس کو کچھ دوں، مگر بادشاہ تھا، اس نے سوچا بھئی یہ مجھ سے مانگے تب میں دیتا اچھا لگتا ہوں۔ تو اس فقیر کو بلایا اور کہا مانگ میاں مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ مانگ میاں مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ارے میاں میں اپنے غلام کے غلام سے بھلا کیا مانگوں؟ میں اپنے غلام کے غلام سے کیا مانگوں؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ فرمانے لگے دنیا میری غلام ہے اور تو دنیا کا غلام ہے، تو میں اپنی غلام کے غلام سے کیا سوال کروں؟ تب ان کو پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اس کو دل کا غنی بنایا ہوا تھا۔ ایک اور بادشاہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فقیر راستے کے اندر لیٹا ہوا ہے، پاؤں پسارے ہوئے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی بات کی۔ اب بادشاہ کی سواری گزرنی تھی، ہٹو بچو پولیس شور مچا رہی تھی، لیکن یہ مزے سے ٹانگیں پھیلا کے سویا ہوا ہے۔ بادشاہ گزرا تو اس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے اس کی طرف دیکھا، تو بادشاہ نے اس کی طرف جو ہے اشارتاً ایک سوال کیا، کہنے لگا میاں پاؤں کب سے پھیلانے شروع کیے؟ اس نے وہیں سے جواب دیا
کہ جی جب سے میں نے ہاتھ سمیٹے ہیں تب سے میں نے پاؤں پھیلا دیے ہیں، جب سے میں نے ہاتھ سمیٹ لیے ہیں تب سے میں نے پاؤں پھیلا دیے۔ اب مجھے نہیں پرواہ کسی بادشاہ کی، میں نے مخلوق سے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیا، اب میں پاؤں پھیلا کے لیٹا ہوا ہوں، تو انہیں کیا پرواہ ہوتی ہے؟ چنانچہ ایران کے ایک علاقے میں کران کو بادشاہ نے فتح کیا، تو ایک فقیر لیٹا ہوا تھا، شہر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ میں نے شہر فتح کیا اور یہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، تو اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور کہا تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ملک فتح کیا ہے؟ اس نے آنکھ کھولی اور کہنے لگا اچھا آپ نے ملک فتح کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا ہم سنا کرتے تھے کہ ملک فتح کرنا تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے اور لات مارنا گدھوں کا کام ہوتا ہے، میں حیران ہوں کہ آج کل کے گدھے ملکوں کو فتح کرتے پھرتے ہیں۔ تو ان فقیروں کو آپ آزما کے دیکھیے، یہ دل کے امیر ہوتے ہیں، یہ دنیا کے مال پیسے اور ٹکے ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھا کرتے، یہ ٹھیکریوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں چونکہ دنیا بھری ہوتی ہے نا، تو اس لیے جہاں زیادہ مال والے ہوں نا، ہم کہتے ہیں جی بڑے لوگ ادھر رہتے ہیں، جی ادھر تو بڑے لوگ رہتے ہیں۔ ہم بڑے نہیں رہا کرتے، بڑے بوجھ والے رہا کرتے ہیں۔ یوں نہ کہا کرو ادھر بڑے لوگ رہتے ہیں، ہمیشہ یوں کہا کرو ادھر بڑے بوجھ والے رہتے ہیں، ان کے بوجھ بہت بڑے بڑے، کہاں کہاں سے کمایا، ایش کوئی کرے گا اور حساب ان کو دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھنا ایک بات کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، مالدار تو وہ ہے جسے اللہ نے دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، کبھی مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، غریبوں پہ خرچ کیا، ضرورت مندوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، فلاحی کاموں پہ خرچ کیا، آخرت کا ذخیرہ بنایا۔ یہ وہ بندہ ہے جو مالدار ہے اور جس نے کما کما کر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا اور روز صبح و شام جمع تفریق کر رہا ہے، کیلکولیٹر سے چیک کر رہا ہے میرا اکاؤنٹ ادھر کتنا ادھر کتنا۔ یہ مالدار نہیں، یہ تو مال کا چوکی دار ہے، ساری زندگی چوکی داری کرے گا، اس کے بعد اس کی اولاد مزے کیا کرے گی۔ تو اس لیے اہل اللہ کو یہ دیکھا کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دنیا کے پروردگار کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو منا لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، پھر دنیا خود بخود ان کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو حاصل تصوف یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو توڑو، یہ پورے تصوف کا نچوڑ ہے کہ اپنی خواہشات کو توڑیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، واقعی بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو جب کسی چیز کو توڑا جائے تو اس میں طاقت آ جاتی ہے، نہیں سمجھے ہوں گے؟ دیکھیے یہ حکیم اور طبیب لوگ یہ کبھی تانبے کا کشتہ، کبھی سونے کا کشتہ، کبھی چاندی کا کشتہ۔ یہ کشتہ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ سونے چاندی تانبے کو توڑ دیں، اس کو توڑ کر بالآخر ایک ایسی چیز بنتی ہے جس کو کشتہ کہتے ہیں، اور وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ایک تنکے کے اوپر ڈال کر بندے کو دے دینا تو سخت سردی کی رات میں بھی وہ اپنے اوپر کپڑا نہیں لے سکتا، اس کو اتنی گرمی بعض اوقات محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھیے جب ایک مادی چیز ہے وہ ٹوٹتی ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، تو جس انسان کے نفس کی خواہشات ٹوٹتی ہیں اس کے اندر بھی روحانی طاقت آ جایا کرتی ہے۔ تو جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو توڑا پھر اس کے اندر روحانی طاقت بھر جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت اسے روحانی قوت عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر خواہشات تو ہیں ہی ٹوٹنے کے لیے، کہیں نہ کہیں تو ٹوٹیں گی ہی صحیح۔ آج محترم جناب عبد الرحمان صاحب بھی پڑھ رہے تھے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اس لیے جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں
اس لیے ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ انا عند من کثرت القلوب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ڈھونڈنا چاہے وہ مجھے ٹوٹے دلوں میں ڈھونڈے، میں ٹوٹے دلوں میں بسا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمانے لگے کہ ایک بڑے بزرگ تھے اور ان کی بیوی بھی بہت نیک تھی، مگر بیوی کے دل میں یہ شوق تھا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، بڑے درود شریف پڑھتی اور بڑی جو ہے عبادتیں کرتی، دعائیں مانگتی، سالوں گزر گئے مگر اس کو زیارت نہیں ہوتی تھی۔ جب کئی سال اس طرح گزر گئے اور اس کو زیارت نہ ہوئی تو ایک دن اس نے اپنے میاں سے یہ لجاجت کے ساتھ کہا، یہ رو رو کر سو گئی، خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا کہ تو رو نہیں، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ میں تجھے اپنا دیدار کروا دوں کہ تجھے اللہ کے لیے دل کو توڑا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر جب دیدار ہو گیا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اگلے دن یہ اٹھی کہنے لگی زیارت تو ہو گئی، حقیقت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، خود تو آپ نے تیار ہونے کے لیے کہا، پھر بھائی کو جا کر بتا دیا۔ وہ فرمانے لگے جب آپ نے اپنی تمنا ظاہر کی، میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا، نیکی پر تھی، تقویٰ پر تھی، آپ درود پڑھتی تھی، عبادتیں کرتی تھی، میں نے سوچا اتنی عبادتوں کے بعد زیارت نہیں ہوئی تو آپ کا دل کبھی ٹوٹا نہیں، میں نے پھولوں کی طرح آپ کو گھر میں رکھا ہے، اب اگر آپ کا دل ٹوٹے گا تو وہ کوئی ایسا انداز ہو کہ دل ٹوٹے اور پروردگار کو آپ پہ رحم آئے، چنانچہ میں نے یہ ہیلا کیا، مقصود یہ تھا اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے۔ تو واقعی جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے دل پر رحمت کی نظر ڈال دیتے ہیں، بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مومن کے دل کو روزانہ 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنی ان خواہشات کو کچل ڈالیں جو شریعت و سنت کے خلاف ہوں اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس آیت کا اصل مقصود بھی یہی کہ ہم اپنی خواہشات کے ساتھ اللہ کے لیے جنگ کریں اور بری خواہشات کو توڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مینار نور کی مانند ہے کہ آپ کے سامنے بھی خواہشات پیش ہوئی، آپ نے خواہشات کو کچل ڈالا، دبا ڈالا، اللہ نے آپ کو امیری عطا فرما دی، اور آپ کے بھائیوں کے سامنے بھی خواہش تھی، وہ خواہش کے پیچھے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسیر بنا دیا۔ تو خواہشات کی اتباع کرنے والا اسیر بنتا ہے اور خواہشات کو توڑ دینے والا وہ وقت کا امیر بنا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں کتنی جو ہے عزتیں عطا فرمائی۔ تو انسان کا نفس یہ لذتوں کا خوگر ہے، یہ لذتیں مانگتا ہے۔ اب اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ ہم اس کو عبادت کی لذت سے خوگر بنا دیں۔ دیکھیے ایک آدمی کو جب کچھ کھانے کا چسکا ہو، اس کو کوئی اچھی سی چیز کھلا دو جو حلال ہے، وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح نفس لذتیں چاہتا ہے تو بجائے گناہوں کی لذتیں لینے کے اس کو عبادات کی لذتوں کا خوگر بنا دیجیے، اس سے آشنا کر دیجیے۔ جب اس کو وہ لذتیں ملنی شروع ہو جائیں گی پھر یہ گناہوں کی لذتوں کو بھول جائے گا، مگر عبادتوں کی لذتوں کو ہر بندہ نہیں لے سکتا۔ اسی کے لیے تو مشائخ کی خدمت میں آتے ہیں، حضرت ہمیں بھی نماز پڑھنا سکھا دیجئے، قرآن پڑھنا سکھا دیجئے۔ آج قرآن مجید پڑھتے تو ہیں مگر وہ ہم کلامی والی جو کیفیت دل پہ ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے حضوری کی کیفیت ہونی چاہیے، آج وہ نہیں ہوتی۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، حضوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں آ کر یہ حضوری سیکھنی پڑتی ہے۔ تو اللہ والے انسان کو عبادات کی لذتوں سے آشنا کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں جاگنے کی لذت کو تو پتا ہے، آج ہمیں سونے کی لذت کا پتا ہے، جاگنے کی لذت سے واقف نہیں۔ کھانے کی لذتوں کو پتا ہے، بھوکے رہنے کی لذتوں سے واقف نہیں۔ آج ہمیں دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھنے کی لذتوں کو پتا ہے، آنکھ بند کرنے کی لذتوں کا پتا نہیں۔ اگر پتا چل جائے
تو پھر آنکھ کھولنا دشوار ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جو انسان غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں. آ کر کہتے ہیں جی کیا کریں, نماز میں دل نہیں لگتا, قرآن میں دل نہیں لگتا. جب ان سے یہ پوچھا جائے کیا آپ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, آگے سے کہتے ہیں جی کیا کریں, بس قابو میں ہی نہیں رہتی, ہم کیا کریں جی, آج کل بے پردگی عام ہے, یہ عام ہے اور وہ عام ہے. یہ سب بہانے ہیں جو لوگ اللہ رب العزت کی محبت کی لذت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے. تو نفس لذتوں کا خوگر ہے, اسے عبادت کی لذت سے آشنا کر دیجئے. جب دل میں عبادت کی لذت آ گئی, اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی, پھر یہ خواہشات کوئی حیثیت نہیں رکھا کرتی. ان کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے. ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ محبت تکالیف کو ختم کر دیا کرتی ہے, تکالیف کا احساس نہیں ہونے دیا کرتی. آپ خود غور کیجئے, ایک آدمی 3000 روپے کے اوپر نوکری کر رہا ہے اور اگر وہ کسی جگہ چوکیدار ہے اس کو ساری رات جاگنا پڑ جاتا ہے اور مہینے کے بعد اس کو 3000 روپیہ ملتا ہے, بخوشی جاگتا ہے, ہر رات جاگتا ہے, عشاء سے فجر تک جاگتا ہے, اس کو ہر رات کا 100 روپیہ ملا. اب سوچئے اگر 100 روپے کی خاطر ایک بندہ ساری رات جاگتا ہے اور ہم تہجد کی نماز کی خاطر, اپنے اللہ سے دعا مانگنے کی خاطر, اپنے اللہ سے اللہ کو مانگنے کی خاطر رات کے آخری پہر میں بھی نہیں جاگ پاتے, تو گویا اس تہجد پڑھنے کی قیمت 100 روپے کے بھی برابر نہ ہوئی. ہم نے پھر اللہ کے ان عبادتوں کا کیا مول ڈالا اور کیا قیمت لگائی. جب بھی پوچھئے تہجد پڑھتے ہیں اور جی آنکھ ہی نہیں کھلتی, کیا کریں. اگر 100 روپے کی خاطر ایک بندہ جاگ کے پہرا دیتا ہے, آپ جائیے ایئرپورٹ کے اوپر دیکھیے, ریل گاڑی کے اسٹیشنوں پر دیکھیے, بس ویگن کے اڈوں پر دیکھیے, ہر جگہ آپ کو ساری رات لوگ جاگتے نظر آئیں گے. کس لیے؟ ان کو پتا ہے تنخواہ ملے گی تو تنخواہ ان کی ضروریات کو پورا کرے گی, ان کو اس سے لطف ملے گا, لذتیں ملیں گی, اس لیے وہ اس تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں. تو جب محبت کسی چیز کی آتی ہے وہ لذتوں کی تکلیف وہ پھر تکلیفوں کو ختم کر کے رکھ دیا کرتی ہے. اسی طرح ماں کو دیکھیے کہ وہ دعائیں منگوا رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر دے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں صاحب اولاد بنی تو جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوگا مجھے بہت مصیبت کے وقت میں سے گزرنا پڑے گا, مجھے ایسی دردیں ہوں گی, میرے لیے زندگی اور موت کا سبب ہوگا, سامان ہوگا, میری اور زندگی اور موت کا وقت ہوگا. لیکن اتنی تمام تکالیف کا علم ہونے کے باوجود وہ دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے, اللہ والوں سے دعائیں کروا رہی ہوتی ہے, خود رو رو کے مانگ رہی ہوتی ہے. کس لیے؟ اولاد کی محبت نے بچے کی پیدائش کی تکالیف کو اس کی نظر میں آسان کر دیا. ارے اس کو پتا ہوتا ہے میں ہسپتال بھی جا سکتی ہوں, میرے بدن کو چیرا بھی جا سکتا ہے, میری بعد کی زندگی بیماروں جیسی بھی گزر سکتی ہے, مگر بچے کی محبت دل میں ایسی ہوتی ہے ان تمام تکالیف کو جاننے کے باوجود وہ ہاتھ پھیلا کے مانگتی ہے, دامن پھیلا کے مانگتی ہے, اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. تو معلوم ہوا کہ جب محبت ہوتی ہے کسی چیز سے تو محبت کی خاطر انسان تکالیف کو جو ہے وہ برداشت کر جایا کرتا ہے, تکلیف نہیں رہا کرتی. بالکل اسی طرح اللہ والوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے. اس محبت میں ان کے لیے راتوں کو جاگنا آسان, ان کے لیے شریعت و سنت پر عمل کرنا آسان, ان کے لیے ہر کام شریعت کے مطابق کرنا آسان. یہ محبت الہی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت کی لذت عطا فرما دے, اپنے عشق کا ایک قطرہ, اس شراب عشق کا ایک قطرہ ہمارے حلق میں ٹپکا دے اور ہمیں دنیا و مافیا سے بیگانہ کر دے, ہمیں دنیا سے ناآشنا کر دے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو محبت الہی کا مزہ مل جاتا ہے پھر یہ دنیا کی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھا کرتی. پھر راتوں کو جاگنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا, وہ تو جاگ کے محبت کے مزے لیتا ہے. اسی لیے وہ ایک باندی کا واقعہ کتنا عجیب ہے. رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے لو لگا کر بیٹھی ہے اور کہتی ہے اللہ
آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کا واسطہ فلاں کام کر دیجئے. مالک نے کہا اے لڑکی یوں نہ دعا کر بلکہ یوں کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم فلاں کام کر دیجئے. وہ بگڑ گئی, ناراض ہونے لگ گئی, کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی یوں مجھے مصلے پہ ساری رات نہ جگاتا اور آپ کو بستر پہ میٹھی نیند نہ سلاتا. تو جب بندوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو راتوں کو جگایا کرتے ہیں. ارے دنیا میں جن کو تعلق ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, موقع ڈھونڈتے پھرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے ایک دوسرے دل میں تمنائیں رکھتے پھرتے ہیں. جب اللہ کو بندے سے محبت, بندے کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ملاقات کا انتظام کرتے ہیں. چنانچہ رات کے آخری پہر کا وقت اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. وہ بھی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, ان کی رحمتیں قریب آ جاتی ہیں. فرشتوں کو اعلان ہوتا ہے جاؤ دنیا میں اعلان کر دو حل من سائل فاعطی لا, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دوں. تو اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں بندے اس سے مانگے مگر ہم اس وقت میٹھی نیند سوئے ہوتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں, دور تو موجود ہے موزہ ہی نہیں. آج اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے دل میں اللہ کا ذکر کے کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کر دیں, پھر یہ نفسانی خواہشات کو دبانا سب کچھ آسان ہو جائے گا. یہ آج کی رات جس طرح ہم نے یہاں آج کی محفل رکھی, ہر مہینے اسی طرح محفل رہے گی. ایک رات ہوگی عشاء سے فجر تک کا یہ پروگرام چلے گا, کچھ رات وعظ و نصیحت ہوگی اور باقی حصہ کوئی عبادات میں گزاریں گے, صلاۃ التسبیح میں, قرآن پاک کی تلاوت میں. یہ کس لیے کہ ایک رات تو مہینے میں ایسی ہو جو ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر ہم گزار پائیں, کچھ تو نسبت ہمیں بھی ہو جائے, ہم بھی لذت پائیں کہ اللہ والوں کو راتوں کو جاگنے میں کیا مزہ ملتا تھا. آخر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھنے میں ان کو کیا ملتا تھا. سیدنا امام منیف اللہ کی وفات ہوئی, ہم تائے کے بچے نے کچھ دنوں بعد باپ سے پوچھا ابو رات کو وہ جو چھت کے اوپر ایک مینارہ سا نظر آتا تھا اب وہ مینارہ نظر نہیں آتا, کہاں گیا؟ تو باپ نے کہا بیٹا وہ مینارہ نہیں تھا, وہ تو ابو حنیفہ تھے جو رات کو اللہ کے سامنے قیام میں پوری رات گزار دیا کرتے تھے. ان کو اتنی باتوں کا مزہ آتا تھا کہ ہمسائے کے لوگ, ہمسائے کے لڑکے ان کو چھت کے اوپر مینارہ سمجھا کرتے تھے. سنیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنی لذتیں عطا فرمائی, وہی پروردگار ہمیں بھی عبادات میں لذتیں عطا فرمائیں گے. لیکن ہم قدم آگے بڑھائیں, دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. اس لیے یہ بیعت کا عمل کیا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ بیعت کا عمل ایک سنت عمل ہے اور اصل میں یہ توبہ کا عمل ہوا کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر صحابہ نے توبہ کی اور یہ عمل وہاں سے چلتا چلا آ رہا ہے. آج بھی جب بیعت کی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا جو ارادہ کر رہے ہیں اس پر ایک ایسے بندے کو گواہ بنائیں جس بندے کی متصل سند ہو, نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو. نبی علیہ السلام سے صحابہ نے, صحابہ سے تابعین نے, تابعین سے تبع تابعین نے, ہمارے مشائخ سے یہ عمل چلتا آیا, اجازت کے ساتھ چلتا آیا. اور آج کل جن کو اللہ رب العزت نے بھی جو ہے اس سلسلہ عالیہ کی خدمت کی توفیق عطا فرما دی, جو وقت کے مشائخ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. چنانچہ وہ اپنی طرف سے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ رب العزت کے ان محبوب بندوں کے حکم پر کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے لیے حکم دیا ہوتا ہے. اس لیے توبہ کہتے ہیں کسی ایسے بندے کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا جس بندے کو اجازت ہو یا جس کی سند متصل ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہو. جب ایسے بندے کے سامنے گناہوں کو ترک کرنے کا انسان ارادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں. ارے دنیا کا بھی تو دستور ہے, آپ نے آج کوئی اسٹامپ لکھوانا ہو کہتے ہیں جی آپ اوتھ کمشنر کے سامنے جا کر ذرا بیان دے دیجئے, کس لیے وہاں بھیجتے ہیں؟ فرماتے ہیں بات پکی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح فرما دیتے ہیں کہ میرے بندے تو توبہ کرنا چاہتا ہے,
कोने में बैठ के भी तौबा कर सकता है, लेकिन आओ एक बंदा मेरा ऐसा है जिसकी सनद मेरे महबूब तक मुत्तसिल चल रही है, इजाजत मिली हुई है, जरा उसके सामने गुनाहों को छोड़ने का इरादा जाहिर कर दो, वो गवाह बन जाएगा और मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। तो इसलिए ये बैत का अमल इसलिए किया जाता है कि इसकी वजह से हमें गुनाहों को छोड़ना हासिल हो जाए और अल्लाह ताला की इताअत भरी जिंदगी नसीब हो जाए। इसका कोई मकसद नहीं कि हमारे मुकदमात पता होंगे, हमारे दुश्मन मगलूब हो जाएंगे, हमारी नौकरी अच्छी हो जाएगी, हमारा कारोबार चमक जाएगा, दुनिया में इज्जत मिल जाएगी, हमें रंग नजर आया करेंगे, हमारी करामात जाहिर हुआ करेंगी, हमारी दुआएं कबूल हुआ करेंगी, हमें इबादत में लुत्फ और मजे आया करेंगे। इनमें से कोई मकसद बैत का नहीं। बैत का मकसद फकत ये होता है कि मैं इन अल्लाह वालों की खुदमत में आऊंगा, मेरी इस्लाह हो जाएगी, मेरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक बन जाएगी। याद रखना, न हमने रोना है न रुलाना है, न हमने रोना है न रुलाना है, न उड़ना है न उड़ाना है, हमने तो रूठे यार को मनाना है। उसी मनाने के लिए ये आज की महफिल मुनक़िद हुई है कि हम आज की इस रात को गनीमत समझते हुए अपनी जिंदगी पर नजर डालें। कितने गुनाह किए, अपने परवरदिगार को किस किस तरह से नाराज किया, कभी दिन में किया, कभी रात में किया। शैतान ने हमें गेंद की तरह बनाए रखा, हम उसके हाथों में खेलते फिरे। रब्बे करीम की तरफ से आवाज आती रही, फ़अैन तज़हबून, मेरे बंदो किधर जाते हो। हमने उस तरफ जरा ध्यान न दिया। आवाज आती रही, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अहद नहीं लिया था, अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, मगर हम बहरे बने रहे। आवाज आती रही, या हसरतन अलल इबाद, हसरत है इन बंदों पर, मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर हम सुन्नतों का मजाक उड़ाते फिरे, हम तो इस तरह मुतवज्जे ही न हुए। जब जिंदगी का एक लंबा अरसा गफलत में गुजार चुके, आज वक्त है उन गलतियों को तस्लीम करने का, रब के सामने झुकने का और अपने गुनाहों से माफी मांगने का। रात याद रखिए, अगर हमने इन औकात की कदर कर ली और इस रात को इस तरह से गुजारा कि हमने तो अपने रब को मनाना है, किसी रात में हम भी तो कोई ऐसा सजदा कर लें हमारे रब को रात खुशी हो जाए, हमारे परवरदिगार को पसंद आए। कोई एक आंखों से आंसू ऐसा टपक आए कि परवरदिगार राजी हो जाए। हैं, कोई एक तो आंसू ऐसा हो, कोई आंसू तो ऐसा मोतबर हो, एक आंसू तो ऐसा हो कि जो अल्लाह ताला की नजर में मोतबर हो, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। लिहाजा इस रात को इस तरह आप इकट्ठे हुआ कीजिए कि हमने अपने यार को मनाना है। इस रात में एक दूसरे से बिल्कुल आप मुनक़ते होकर रात के आखिरी पहर में अल्लाह से लौ लगाकर बैठा करें, नफले पढ़ा करें, तिलावत किया करें। कोई 3 पारे 5 पारे लंबी तिलावत के मजे पाएं, जरा लंबी रकत के मजे पाएं। सहाबा को कभी क़याम का मजा लेना होता था, कभी उनको रुकू का मजा लेना होता था, कभी सुजूद का मजा लेना होता था। इस गए गुजरे दौर में हम भी तो दिल में तमन्ना रखें, अल्लाह आज हम नमाज 2 रकत पढ़ेंगे, लेकिन हम तो क़याम का मजा चाहते हैं। अल्लाह तेरे सामने हाथ बांध के खड़ा होना चाहते हैं। परवरदिगार आलम, आज मैं लंबा सजदा करूंगा कि मैंने आपको नाराज किए रखा। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मैं तो ऐसे जैसे अपने महबूब के कदमों पे सर रख दिया, मैं तो आज सर रख के मनाऊंगा। अल्लाह, सर नहीं उठाऊंगा जब तक कि तू राजी ना हो जाए। याद रखिए, उस परवरदिगार को उस वक्त तक मनाना जरूरी है जब तक वो राजी नहीं हो जाता। तो जब दिल में ये हैद होगा परवरदिगार मनाना है, आप राजी हो जाइए और फिर बैठ के दुआएं करेंगे। अल्लाह, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़ातों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक विसाल है। अल्लाह, किसी काम के नहीं, कोई काबिलियत नहीं, मगर आपके यहाँ तो कबूलियत होती है। मौला, आप काबिलियत को नहीं देखा करते, आप तो डाकुओं को, सरदारी डाकुओं की सरदारों को निकाल कर वलियों का सरदार बना दिया करते हैं। आप तो जब चाहते हैं
چھوٹے چھوٹے جو ہے لوگوں کو وقت کے اقطاب بنا دیا کرتے ہیں، تو رب کریم آپ کی رحمت کی نظر ہو جائے تو ہمارے گناہ دھل جائیں گے، اور ہمارے سر پر جو اتنا بڑا بوجھ لدا ہوا ہے جو شیطان نے لاد دیا، میرے مولا یہ بوجھ ہٹا دیجئے اور اس کو ہمارے سر سے دور کر دیجئے۔ ہم تو چند کلو مٹی کا وزن نہیں اٹھا سکتے، یہ پہاڑوں برابر گناہوں کا بوجھ سر پہ رکھ لیا، اللہ اسے کیسے اٹھا کر تیرے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے اس وقت جو ہے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس طرح معافی مانگیں گے رب کریم کی رحمت جوش میں آئے گی، اور انشاءاللہ ہماری اس عاجزی اور فریاد کو وہ قبول فرمائیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں، بخشش کا بہانہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے، وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، خود چاہتے ہیں بندے ہاتھ اٹھائیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اور اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، آ کے توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ تو اپنے محبوب کے زبان مبارک سے ہمیں بتلا رہے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی غفور ہوں اور بڑا ہی رحیم ہوں۔ ارے جس گھر میں کسی نے بچوں میں پیسے تقسیم کرنے ہو، وہ بچوں کو کہتے ہیں جاؤ آواز لگا دو، آؤ پیسے لے کے جاؤ، مقصد بلانے کا کیا ہوتا ہے؟ خالی بھیجنا نہیں ہوتا، بچوں کو دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب فرما رہے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا غفور اور رحیم ہوں، تو چاہتے ہیں او میرے بندو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں پروردگار رحمت کروں گا، گناہوں کو بخش دوں گا، تمہارے وقت جو ہے جاگیں گے، تمہارے راستے بدلیں گے، اور تمہاری منزل میری رضا والی بن جائے گی۔ تو پروردگار چاہتے ہیں ہم اس کے پسندیدہ بندے بنے، ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی رحمت سے آج فائدہ اٹھائیں۔ حضرت مفتی منشبی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب علمی نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کوئی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی سزا آگ میں جلنا ہوتی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ کہ بندہ اسی دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے اور معافیاں مانگے، اللہ نادم ہوں، اللہ میں بہت ہی شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو ناراض کیا، آپ کے محبوب کی سنتوں کو چھوڑا، آپ کے در سے رخ موڑا، آج احساس ہوا ٹھوکر کھا کے آیا ہوں، میرے مولا مجھے معاف فرما دے۔ تو رب کریم اس آگ میں جلنے کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیں گے، اور جو دنیا میں ندامت کی آگ میں نہیں جلے گا پھر اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اب آسان راستہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ارے کوئی دنیا دار کا معاملہ نہیں، یہ دنیا کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ اب دنیا والے تانے دیتے ہیں، دنیا والے انسان کو اس کا ماضی یاد دلاتے ہیں، مگر پروردگار کی عجیب بات ہے، اس کے در پہ اگر کوئی بوڑھا بھی آتا ہے جو اپنے بال سفید کر بیٹھا، جس کی کمر دوری ہو چکی، جس کو گھر میں کوئی بات کرنے نہیں دیتا، جو بیچارہ اٹھتا ہے تو کھانستا ہے، بیٹھتا ہے تو کھانستا ہے، کسی کام کے قابل نہ رہا، کوئی بات اس کی سننے کو تیار نہیں، گھر میں کوئی حیثیت اس کی نہیں دی جاتی، وہ بیچارہ جو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، جب وہ بوڑھا بندہ جس کو دنیا کے لوگ کو یہ جو ہے پوزیشن نہیں دیتے، مقام نہیں دیتے، اگر وہ 100 سالہ بوڑھا اپنے رب کے در پہ آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے رب کریم گناہوں بھری زندگی گزار کے آیا ہوں، جوانی گئی، اللہ طاقت ختم ہو گئی، شباب لٹا بیٹھا، قوتیں چلی گئی، اللہ اپنی کمزوریوں کے ساتھ آیا ہوں، ٹھوکریں کھاتا کھاتا آیا ہوں، اب دنیا والے مجھے ٹھوکریں مارتے ہیں، بچے بھی جھڑکتے ہیں، بیوی بھی مجھ سے لڑتی ہے، اللہ کسی کے سامنے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، میرے مولا مگر میں تیرے در پر آیا ہوں، میرے مولا میں بالوں کو سفید کر بیٹھا، دل کو سیاہ کر بیٹھا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ماضی یاد نہیں دلاتے کہ تو پیچھے کیا کرتا پھرا، بلکہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے آ کر سچی توبہ کر لی تو میں تیری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس لیے ارشاد فرمایا
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، سبحان اللہ، گنہگاروں کے بارے میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، عبادی کا لفظ کہا، میرے بندے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہہ دو ان گنہگار بندوں سے آ کے معافی مانگے، نہیں کچھ اور بات کہی، کہہ دیجئے ان میرے گنہگار بندوں سے، ارے گناہوں کے باوجود وہ میری نسبت سے بندے کو خارج نہیں فرما رہے، تو پھر ہم توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور کیوں نہ پیش کریں، یہی کہیں پروردگار میرے علاوہ تیرے اربوں خربوں بندے ہیں، مولا تیرے سوا میرا کوئی مولا نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ میں تیرے در کو چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں، الہی عبدک العاصی عطا کا، تیرا ایک گنہگار بندہ تیرے در پہ آیا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاک، اللہ گناہوں کو کر کے آیا ہوں اور تجھ سے آ کر معافیاں مانگ رہا ہوں، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر تم معاف فرما دے تو یہ بات تجھے بڑی سجتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر تم مجھے دھکا دے دے تو پھر بتا دوسرا در تو ہے کوئی نہیں کہ میں اس در پہ چلا جاؤں، تو جب اس طرح ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ رب کریم ہمیں آج کی رات اسی شوق اور جذبہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی میں جو راتیں ہیں پروردگار اپنی محبت میں، اپنے ذکر میں، اپنے شوق میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوندہ مقصود من توئی و رضائے تو، مارا محبت معرفت ذوق شوق بدے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ چند منٹ کے لیے جو کچھ سنا اس کو اپنے دل میں ذخیرہ بنائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں،
مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔